बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की पाकिस्तान में करप्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट पर। क्या इस रिपोर्ट पर एतबार करना मुश्किल है और क्यों मुश्किल है? वफाकी वज़रा माइनस इमरान फार्मूले के साथ बगावत के मुकदमे बनाने की धमकियाँ देने पर क्यों उतर आए हैं? सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर पे हमला हो गया है। मामलात किस रुख पे जा रहे हैं? ऐसी सूरत हाल में कौन घिनौना खेल रचा सकता है? पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के साथ बरतानिया में पेश आने वाले तौहीन आमेज़ रवैये की भी मज़म्मत करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए कि आज हुकूमती ऐलान के मुताबिक बहनों की जेल में इमरान खान से मुलाकात एक मरतबा फिर अभी तक नहीं कराई गई। इमरान खान की तीनों बहनें आखिरी ख़बरें आने तक जेल के बाहर धरना दिए बैठी थी। हुकूमत की तरफ से बज़ोर ताकत रोकने के ऐलानात के बावजूद और तमाम हिफाजती इंतज़ाम करने के बावजूद आज एक बार फिर कारकुनों की एक बड़ी तादाद इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद थी। हालांकि गुज़िश्ता रात PTI की पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया था कि जी आज अडेला के बाहर अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स नहीं जाएंगे। ये फैसला भी किसी महाजराई से बचने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बावजूद नाजरीन चंद एक अरकान असेंबली जो शुरू में चंद एक थे, बाद में उनकी तादाद में भी अच्छा खासा इजाफा हो गया, वो भी अडेला के बाहर बहनों के साथ हामिल है। मेरे ख्याल में इस मामले में बैरिस्टर गौहर की राय बड़ी मुनासिब और मतवाज़न है कि फैमिली और सियासी क़यादत की इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म होगी तो ही वो इमरान खान को किसी दरमियानी राह पर कायल कर पाएंगी। बहरहाल आज फिर इमरान खान की बहनों और उनके वकला की इमरान खान से अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई। अभी नाज़रीन 2 हफ्ते कबल दुनिया के सबसे बड़े मालियाती इदारे IMF ने रिपोर्ट दी थी कि जी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 5300 अरब रुपए की करप्शन की गई है। मगर जो दावे किया करते थे कि उनकी हुकूमत में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे, धेला बहुत करते थे। इस रिपोर्ट पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। होना तो ये चाहिए था ना कि IMF से कहा जाता कि वो मुल्क में होने वाली इस करप्शन के किरदारों को बेनकाब करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से तावन करें या फिर अपनी रिपोर्ट पे माफ़ी मांगे। तो कुछ तो कहा जाता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान की एक फरमाइशी रिपोर्ट शाया करा दी गई है, जिसके इब्तदाई 2 जुमले पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये रिपोर्ट किसको रिलीफ देने के लिए शाया की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 12 माह के दौरान करप्शन हैरान कुन हद तक कम हुई और शफाफियत आ गई है। हालांकि नाज़रीन इस दौरान 1700 अरब रुपए का गंदम स्कैंडल सामने आया है, 2250 रुपए का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का स्कैंडल सामने आया है, ताज़ा तरीन 500 अरब रुपए का चीनी स्कैंडल है। मगर ट्रांसपेरेंसी इन स्कैंडल्स को बिल्कुल नज़रअंदाज करके गुजर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 66% अफराद ने कहा है कि जी उन्हें अपने सरकारी काम कराने के लिए कोई रिश्वत नहीं देना पड़ती। इस रिपोर्ट में नाज़रीन और भी बहुत सारे दावे किए गए हैं, मगर मेरी हिम्मत यही 2 जुमले पढ़ने के बाद जवाब देगी, क्योंकि नाज़रीन ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नहीं, ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बाद तो IMF की रिपोर्ट पर उनके खिलाफ मेरा ख्याल $10 अरब हर्जाने का दावा किया जाना चाहिए था। यह हर्जाना मिल गया तो पाकिस्तान को अगले 10 साल तक IMF के रिलीफ प्रोग्राम की वैसी ज़रूरत ही नहीं रहती। पता नहीं ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने लाकर हुकूमत वक्त जो है वो किसको धोखा देने की कोशिश कर रही है। अच्छा नाज़रीन, माइनस इमरान फार्मूले के बाद अब राना सनाउल्लाह साहब का कहना यह है कि इमरान खान पर गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इस पर राना सनाउल्लाह को सिर्फ यही कहना था कि इमरान खान पर कत्ल से लेकर दहशतगर्दी तक सब मुकदमे, जितने भी कानून की किताबों में मुकदमे मौजूद है ना, सारे इमरान खान पर आपने करके देख लिए। बगावत का मुकदमा बनाकर भी शौक पूरा कर लें। 3 साल से माइनस इमरान खान के फार्मूले के जितने भी फार्मूले थे, जितनी भी किस्में थी, सारी आजमाई जा चुकी है इमरान खान को माइनस करने की। उसे जेल में बंद करके, सजाएं सुनाकर, पार्टी निशान छीन कर, इलेक्शन कमीशन में पार्टी की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करके, इसके अलावा माइनस और क्या होता है? अब पीछे क्या रह गया? मतलब PTI अरकान को सीट करने का काम भी जारी है, जो आज ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने आ गई हैं। जो बाकी रह गए उन्हें खुद इमरान खान किसी भी वक्त मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दे सकता है। जो खुद ही इस्तीफ़ा देने वाले हों उन्हें नाअहल करके नून लीग को जो इज़्ज़त मिल सकती है वो ज़रूर हासिल कर लें। रही तहरीक इंसाफ तो वो सिर्फ इमरान खान का नाम है। वो किसी भी राह चलते को पार्टी का लीडर बना दे तो वो अगले चंद घंटे में पूरी दुनिया में मकबूल हो जाएगा। किबला राना साहब द ग्रेट, पानी में मदानी चलाने से कुछ नहीं होगा।
مسئلہ پابندیوں سے حل ہونے والا نہیں ہے، بیٹھ کر بات کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ مگر کیا کریں کہ نون لیگ کو صرف یہی سوٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اور مقتدر قوتوں کی لڑائی چلتی رہے، اور اس لڑائی کو نون لیگ ٹھنڈا کرنے کی کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دے رہی۔ فی الحال یہی نون لیگ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا ناظرین، پی ٹی آئی کے بہت ووکل سینیٹر خرم ذیشان، جو بہت دو ٹوک اور دبنگ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے گھر رات 2:30 بجے پشاور میں 25 سے 30 نامعلوم افراد نے ہلہ بول دیا۔ انہوں نے دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، دروازہ نہ کھلنے پر حملہ آوروں نے گولی چلا دی، جس سے سینیٹر خرم ذیشان کے گھر کا ملازم شدید زخمی ہو گیا۔ خود سینیٹر خرم ذیشان جو تھے وہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ پچھلے 2 روز سے خرم ذیشان اور وفاقی وزراء کے درمیان جس طرح کے بیانات کا تبادلہ ہو رہا تھا، جنگ چل رہی تھی، اس کے بعد سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کچھ انہونی ہو سکتی ہے۔ اس کھلی مہاجرائی کا سب سے تکلیف دہ ناظرین پہلو یہی ہے، ہوتا ہے عام طور پہ، کہ اس میں کوئی ایسی جب بھی صورتحال ہوتی ہے تو کوئی تیسرا فریق یا کوئی غیر ملکی ایجنسی واردات ڈال دیتی ہے، جس کا خمیازہ ملک کے اندر مہاجرائی کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اب آج کل آپ صورتحال پہ نظر ڈالیں تو ارد گرد کے کتنے ملک ہیں جو ایسے کسی موقع کی تلاش میں ہیں، جو اپنا لچ فرائی کر سکتے ہیں۔ ملک ہندوستان کر سکتا ہے، افغانستان کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں اسی لیے پہلے دن سے ناظرین اس بات کا حامی ہوں کہ خدا را سب فریق ٹیبل پر آ جائیں اور بیٹھ کر بات کریں۔ مرنے مارنے والے بیانات کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ اب پی ٹی آئی والے اس واقعے کے بعد سینیٹر فیصل واوڈا کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں تو بس یہی کہتا ہوں ناظرین کہ بلیم گیم سے باہر نکلیں، ورنہ کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا۔ ناظرین، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سندھ کے شہری علاقوں کی 85% لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ البتہ اس نمائندہ جماعت کے اصل بات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اس نمائندہ جماعت کے 100% نمائندوں کو شہری سندھ کے عوام نے بری طرح مسترد کر دیا تھا۔ 8 فروری کی رات ایم کیو ایم کے تمام امیدوار بشمول مصطفیٰ کمال اپنی بدترین شکست والے نتائج دیکھ کر گھروں میں جا کر سو گئے تھے، اور برملا اس کا اعتراف بھی کرتے رہے تھے کچھ دن تک۔ پھر انہیں آدھی رات کو اٹھا کر کہا گیا اٹھو اٹھو، آر او آفس پہنچو اور اپنی کامیابی والا فارم 47 وصول کر لو، کڑی ہو منڈے ہو لے جاؤ، اس طرح کے اعلان ہو رہے تھے۔ تو مصطفیٰ کمال بھائی، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کر پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو شہری سندھ کا نمائندہ قرار دیتے ہیں تو ہم آپ کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے۔ ایم کیو ایم کے ہی خالد مقبول صدیقی تو فرماتے ہیں کہ جی عمران خان قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے انہیں خطرہ قرار دیا جائے۔ اس پر خالد مقبول بھائی سے بھی کہنا ہے کہ عمران خان قومی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہیں، البتہ جن کے ووٹ بینک کا عمران خان نے مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے، ان کے سیاسی وجود کے لیے عمران خان خطرہ ضرور ہے۔ اور ایم کیو ایم سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ آپ کو کتنی بار قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا چکا ہے، کچھ یاد ہے آپ کو؟ صرف الطاف حسین کو نہیں، آپ لوگوں سب کو ہی وہ کچھ یاد نہیں پڑتا آپ کو؟ ماضی سے کچھ سبق سیکھ لیں آپ لوگ۔ کراچی میں جو بات ایم کیو ایم ناظرین کر رہی ہے نا، بالکل یہی بات کے پی میں احمد ولی خان کر رہے ہیں، یہی بات پنجاب میں نون لیگ کر رہی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ ان سب جماعتوں کا دکھ مشترکہ ہے، اور وہ دکھ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کی 50 سالہ سیاست ایک جھٹکے میں ختم کر دی ہے، سیدھی بات ہے۔ اب یہ ایسا سیاسی میدان چاہتے ہیں جس میں باقی سب تو موجود ہوں، صرف عمران خان نہ ہو، کیونکہ ان کے سامنے کسی کا چراغ جلتا ہے نہ کسی کا بیانیہ چلتا ہے۔ اچھا ناظرین، ہمارے پیارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے لندن میں برطانوی وزارت خارجہ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے جو مناظر سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آئے ہیں، اس نے نوآبادیاتی دور کی کولونیلزم کی یاد تازہ کرا دی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ کی گاڑی مکمل طور پر اوپر سے نیچے تک سرچ کی گئی ہے۔ ایک سیکیورٹی اہلکار جس کے ایکشن سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بم ڈسپوزل اسکواڈ کا وہ اہلکار ہو، وہ کافی دیر تک محسن نقوی صاحب کی گاڑی کی چھان بین کرتا رہا۔ اور یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے ایک وقت تو یہ خدشہ بھی ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ ہمارے وزیر داخلہ کی گاڑی سے نکال کر، ان کو باہر گاڑی سے نکال کر ان کی جامع تلاشی نہ شروع کر دیں۔
میرا خیال ہے کہ اس توہین آمیز رویے پہ میں پوری سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، یہ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ناظرین، میری واقعی ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بہت دردمندانہ درخواست ہے کہ اس توہین آمیز رویے اور امتیازی سلوک پر حکومت پاکستان کو برطانوی حکومت سے باقاعدہ احتجاج کرنا چاہیے۔ برطانیہ سے کوئی تیسرے درجے کا اہلکار بھی یہاں آ جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں، اسے مطلب ہر لحاظ سے اعلیٰ ترین سفارتی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ہمارے وزیر داخلہ جب برطانیہ گئے ہیں تو ان کی گاڑی کی اس انداز میں تلاشی لی گئی ہے، یہ زیادتی ہے، کھلا تضاد ہے۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خود اس پر احتجاج کیوں نہیں ریکارڈ کروایا۔ اگر اپنی حد تک یہ سب برداشت کر بھی گئے تھے تو انہیں اپنے ملک کی وقار کی خاطر احتجاج کرنا چاہیے تھا اور برطانیہ کو بتانا چاہیے تھا کہ ایسا توہین ہمیں سلوک مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، ملک میں سیکیورٹی رسک اور غدار قرار دینے کی ایک نئی مہم چل نکلی ہے تو نون لیگ کے رہنماؤں کے بھی کچھ پرانے بیانات کی ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا پر بری طرح گردش میں ہیں، وائرل ہیں۔ ان میں سر فہرست میاں محمد نواز شریف صاحب کا وہ شورائے آفاق بیان ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ شیخ مجیب غدار نہیں تھا، اسے آپ لوگوں کی غلط پالیسیوں نے ملک توڑنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بیان بھی وائرل ہے جس میں وہ بالکل دو ٹوک انداز میں فرماتے ہیں کہ میں شیخ مجیب سے ملا ہوا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ شیخ مجیب غدار تھا۔ اس کے بعد ملک میں سب سے ذہین دماغ رکھنے والے احسن اقبال صاحب کے خیالات بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ شیخ مجیب فاطمہ جناح کا سپاہی بن کے ان کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ریاست نے تو قائد اعظم کی بہن کو اس کا حق نہیں دیا تو یہ ریاست میرے لوگوں کا حق کیسے دے گی، میرے لوگوں کو حق کیسے دے گی، تو وہ خیالات میں پھر انہی خیالات میں وہ شدت پسند ہوتا گیا۔ سیکیورٹی رسک اور غداروں سے متعلق ناظرین یہ بحث ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں نون لیگ کے قائد سے لے کر رہنماؤں تک کے خیالات بھی عام لوگوں تک ضرور پہنچائے جانے چاہیے۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، آپ خود اندازہ فرما لیں۔ لیکن پاکستان میں اگر کسی کو تیز رفتار انصاف ملا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آصف کا بیٹا ہے جس نے اپنی گاڑی کی ٹکر سے متوسط گھرانے کی 2 لڑکیاں جس حادثے میں جان کی بازی ہار گئیں۔ اس واردات کے فوری بعد جج صاحب کو آفس یعنی پوری انتظامی مشینری حرکت میں آ گئی، جس کے بعد دونوں لڑکیوں کے والدین نے جج صاحب کے بیٹے کو معاف کر دیا، توقعات کے عین مطابق، خواہشات کے عین مطابق۔ اس کے علاوہ ان بیچاروں کے پاس آپشن بھی ناظرین کیا تھا۔ جج صاحب کا 15 سالہ بیٹا جس کا نہ ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوا تھا، وہ کھلے عام نہ صرف گاڑی چلا رہا تھا بلکہ جانے لینے کا باعث بھی بن گیا۔ اب پتہ چلا ہے کہ جج کا جو بیٹا ہے جس نے گاڑی کی ٹکر سے 2 نوجوان لڑکیاں کچل دی ہیں، اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی تھی۔ یہ ناظرین گاڑی جو ہے جج صاحب کی بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر ان کی ملکیت بھی نہیں تھی بلکہ یہ ان کے بیٹے کے کسی دوست کی گاڑی تھی۔ اندازہ لگائیں کہ جج کے بیٹے کو اس کا دوست جعلی نمبر پلیٹ گاڑی دے رہا ہے اور وہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں رات 1 بجے گھوم رہا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اسے ناظرین کہتے ہیں اشرافیہ کا ملک۔ اچھا ناظرین، چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے 5 اسٹار جنرل ہیں۔ گزشتہ روز بطور CDF انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پہ انہوں نے جو خطاب کیا اس سے آنے والے دنوں میں خطے کے حالات کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے بھارت اور افغانستان کی طالبان رجیم کو 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے طالبان پر واضح کیا کہ ان کے پاس خوارج یا پاکستان میں کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ تمام لوگ جان لیں کہ پاکستان کا تصور جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ جی ملکی خود مختاری علاقائی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ناظرین پیغام بالکل واضح تھا کہ خطے کے معاملات میں اب نہ کوئی معذرت خانہ طرز عمل اپنایا جائے گا اور نہ ہی پاکستان کے حوالے سے بھارت کے جارحانہ عزائم کو برداشت کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ملک سے باہر ایسا ہی طاقتور پیغام جانا چاہیے تھا۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے ڈاکٹر احمد خلیل کے 2-4 اشعار پیش خدمت ہیں۔ شاہوں کے افکار بدلتے رہتے ہیں، شاہوں کے افکار بدلتے رہتے ہیں، مخلص اور غدار بدلتے رہتے ہیں،
मुखलिस और गद्दार बदलते रहते हैं। पर्दे के पीछे है एक तमाशा घर, पर्दे के पीछे है एक तमाशा घर, आगे बस फनकार बदलते रहते हैं। अक्सर सीने लगकर मिलने वाले भी पीठ के पीछे वार बदलते रहते हैं। शायद उनकी मौत का वक्त बदलता हो, जिनके पहरेदार बदलते रहते हैं। जैसे जैसे किस्मत रंग बदलती है, वैसे वैसे यार बदलते रहते हैं। दिल को तोड़ के गम आंखों में आन बसे, वहशी अपनी गार बदलते रहते हैं। नीचे है बुनियाद मकान की दलदल पर, ऊपर से दीवार बदलते रहते हैं। जिस्म का मलबा लाद के दोनों पैरों पर, बारी बारी बार बदलते रहते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।